الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم ولا يزاد فيهم ولا ينقص فيهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص فيهم أبدا فقال أصحابه فيهما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر رواہ الترمذی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی عزیزو، یہ وہ حدیث آ چکی ہے جس کا میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبیوں کے تاجدار صاحب عبد قرار امت کے غمخوار صاحب روز شمار نبیوں کے سپہ سالار تشریف لائے تو آپ کے دست اقدس میں 2 کتابیں تھیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور ایک بائیں ہاتھ میں کتاب تھی۔ وہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ وہ حصی تھی، یعنی کہ محسوس ہو رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ حصی نہ تھی، محسوس نہ ہو رہی تھی بلکہ سامنے نظر آ رہی تھی۔ اگر نظر نہ آتی تو پھر آگے جو اس میں اشارہ ہے ہاذان، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ قرب کے لیے ہوتا ہے کہ جو قریب چیز ہو اس کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے۔ ہاذا سے اشارہ جو قریب چیز بڑی ہو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس میں 2 کتابیں تھیں، فرمایا کیا جانتے ہو یہ کتابیں کیسی ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی کہ تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے جب تک آپ ارشاد نہیں فرمائیں گے ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلے۔ سبحان اللہ۔ الا ان تخبرنا، ہمیں خبر نہیں ہے لیکن جب تک آپ نہیں ارشاد فرمائیں گے ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے، فرمایا یہ میں نہیں، یہ میرے رب العالمین نے بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایویں نہیں آگے میرے کو، سرکار نے فرمایا یہ اللہ نے بھیجی ہے میری طرف۔ تو
جو لانے والے فرشتے ہیں جا کر بیٹھیں گے، خاص کر طلباء، جو لانے والے فرشتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ تقدیریں جو ہیں وہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں، وہاں تک فرشتوں کی رسائی نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، رسائی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ہے بس، باقی کسی کی رسائی نہیں، فرشتوں کی رسائی بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، بھیجنے والا میرا رب ہے۔ یہ کس چیز کی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، سبحان اللہ، صرف ان کے نہیں، ان کے باپوں کے بھی نام ہیں، ان کے داداؤں کے بھی نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے یہ علم مجھے عطا فرمایا ہے، باقی کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، قبیلوں کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام، ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے اس پہ مطلع فرما دیا۔ اللہ نے مجھے ہر چیز سکھا دی ہے، دکھا دی ہے۔ میں محمد جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، ان کے باپوں کے نام کیا ہے، ان کے دادوں کے نام کیا ہے۔ پھر اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں، اشارے فرماتے ہیں کہ سرکار نبی کریم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا پتہ کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، سبحان اللہ، رہتے کہاں ہیں، ان کی فہرست ساری کی ساری میرے آقا کو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم سے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات ایک ذہن نشین رہنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور سب جانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا ہے، سبحان اللہ، جسے کل میزان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا۔ لہٰذا یہ جو جنتیوں کے نام ہیں ان میں کبھی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ رب نے اس میں تقدیر مبرم کی تفصیل فرما دی ہے۔ تقدیر مبرم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ایک مبرم ہوتی ہے، ایک معلق ہوتی ہے، ایک مشابہ معلق ہوتی ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک معلق، ایک مشابہ معلق۔ مبرم جو ہوتی ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ معلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین بزرگوں کی دعاؤں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ اس کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ سنیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تقدیر مبرم ہے، اس کی تفصیل ہے اس کے اندر۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس کا علم بخشا گیا ہے، اور تقدیر معلق اور مشابہ معلق میں کمی زیادتی ممکن ہے، لہٰذا اس میں کمی زیادتی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تمام تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اور ام الکتاب میں صرف اس میں لکھا گیا ہے، تو ام الکتاب کا علم صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کسی فرشتے کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام الف لام میم یا حا میم یا کاف ہا یا عین صاد، یا کوئی بھی، یا طٰ، کوئی بھی یہ حروف مقطعات جس کو بولتے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تو سرکار فرماتے ہاں جبرائیل علیہ السلام پڑھتے، سرکار علیہ السلام مسکرانے لگ جاتے۔ سبحان اللہ، جبرائیل کہتے یا رسول اللہ میں لانے والا ہوں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، تو آپ مسکرا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جبرائیل یہ اللہ اور میرے درمیان راز ہے جس کا علم تجھے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، تو چاہے جبریل ہے، لانے والا ہے، لیکن اس کا علم تجھے بھی نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کے اپنے
ایک خیالی معنی بنائے، وہ کہتے ہیں الف لام، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے، کیونکہ اس واسطوں سے ہے نا، اسی لیے۔ تو اب اس کتاب سرکار فرماتے ہیں اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا یہ کتاب جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس میں دوزخیوں، ان کے بابا، ان کے داداؤں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر میں اس کا ٹوٹل لگا دیا گیا ہے کہ انہاں دے باپ دادا دوزخی ان کیڑے نام مراد، انہاں دے ٹوٹل لگا کے تھلے کل میزان لکھ دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں کبھی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ صحابہ کرام نے اب صحابہ کرام سرکار سے سوال کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل نہ کریں؟ اگر اس معاملے سے فراغت ہو چکی ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ لکھا جا چکا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، قضائے مبرم جو ہے وہ آ چکی ہے، تو ہم کیا عمل چھوڑ دیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدھے رہو، کی رہو، سیدھے رہو، قرب الہی حاصل کرتے رہو، سیدھے رہو اور قرب الہی حاصل کرتے رہو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے، اگرچہ پہلے اس نے کوئی بھی کام کیا، پہلے کوئی گناہ گار ہو، گناہ اس نے کیے ہوں، لیکن بعد میں اس نے عمل اچھے کر لیے ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو۔ اور یقیناً دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے کام پر ہوتا ہے، اگرچہ پہلے اس نے کوئی بھی عمل کیا، پہلے چاہے غازی ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، ہاں جی صاحب ترتیب ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، لیکن اس کا خاتمہ برا ہو جائے تو پھر وہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین جو دعا مانگتے تھے ہر وقت وہ کہتے تھے یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، بے شک ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ تو پیر باہو فرماتے ہیں نا ایمان سلامت ہر کوئی منگتا ہے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ایمان کی سلامتی وہ ضروری ہے، ایمان کی سلامتی کی دعا بزرگان دین ہر وقت فرمایا کرتے تھے یا اللہ خاتمہ اچھا ہو۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرما کر انہیں جھاڑ دی، سبحان اللہ، ان دونوں کتابوں کو سرکار نے جھاڑ دی۔ اے صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم میں ہاتھ چھنڈے اے جھاڑے تے اسانو کتاباں تھلے گریاں بھی نظر نہیں آئیاں، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں شاید او لوح محفوظ تے پہنچ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تھلے نہیں گریاں، تھلے نہیں گریاں، آقا کریم میں ہاتھ چھنڈے، ہائے ہائے سبحان اللہ، سرکار نہیں ہاتھ چھنڈے نا، صحابہ فرماتے ہیں سانو نظر ہی نہیں آئیاں تے پتہ نہیں لوح محفوظ تے چلیاں گئیاں ہو جائیں۔ سبحان اللہ، جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ جھاڑے تو کتابیں آسمان لوح محفوظ پہ پہنچ جائیں جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، تو پھر سوچیں اس نبی کی شان کیا ہو۔ سبحان اللہ، پھر فرمایا کہ تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک ٹولہ جنتی ہے دوسرا ٹولہ دوزخی ہے، یعنی کہ دو گروہ بن چکے ہیں، دو گروہ بن چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جو اچھے عمل کرے گا، یہ صرف حضور نہیں سرکار اللہ کا قرآن بھی اس چیز کا گواہ ہے، اللہ کا قرآن بھی اس چیز کا گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت جو ہے یہ میراث ہے حضرت آدم علیہ السلام، کہیں دیئے جی آدم علیہ السلام، کہ میراث ہمیشہ اولاد کو ملتی ہے، میراث ہمیشہ اولاد کو ملتی ہے، وراثت ہمیشہ اولاد کو ملتی ہے، کسی اور کو نہیں ملتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، پتہ چلا کہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی غلامی اختیار کی ہے،
تو پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے، یہ ان کو ہی ملے گی، یعنی کہ وہ یہ جو ہیں آدمی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے، اچھے عمل کیے ہیں، تو ان بندوں کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے برے عمل کیے، شرابیں پی، جوا کھیلا، چغل خوری کی، غیبت کی، ہاں جی ایسے برے اعمال کیے، تو پھر اس کو اللہ جہنم عطا فرمائے گا۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اچھا عمل کر لے، جیسے حضور نے فرمایا سیدھے رہو اور قرب الہی حاصل کرتے رہو، جو آدمی سیدھا رہے گا قرب الہی اس کو حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔